إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ یہ اللہ مالک کا وعدہ ہے اپنے بندوں سے، اہل ایمان سے، جو بھی اہل ایمان لانے کے بعد پھر شرک اکبر کی ملاوٹ نہ کرے، اللہ کی وحدانیت پر قائم رہے، تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ پوری دنیا پہ نظر دوڑائیں تو سب سے زیادہ امن کا معاشرہ آپ کو بلاد حرمین کا معاشرہ ملے گا، جس کی سب سے پہلی وجہ کہ یہاں اللہ کی توحید کا دورہ ہے، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کیا جاتا ہے، یا عبادت صرف ایک اللہ کی ہوتی ہے، قبر پرستی کا شرک موجود نہیں ہے۔ حالانکہ کائنات کی افضل ترین ہستیوں کی قبریں سعودی عرب میں ہے، امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر مدینہ منورہ میں ہے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی بھی پوجا نہیں ہوتی، عبادت نہیں ہوتی، تو کسی اور کی قبر کی عبادت کیسے ہوگی؟ اللہ مالک فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد پھر اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہ کریں، ظلم کی ملاوٹ نہ کریں، اور یہاں ظلم سے مراد ظلم عظیم ہے، تو ان کے لیے امن ہے اور ان کے لیے ہدایت ہے۔ سعودی عرب کے اندر اس امن کی شمع کو جلتا ہوا جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی پوجا، ایک اللہ کے لیے سجدے، ایک اللہ کے لیے رکوع، ایک اللہ کے لیے ذبح، ایک اللہ کے نام کی نظر و نیاز، ایک اللہ کو پکارنا اور اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرنا۔ جس معاشرے کے اندر سے بھی شرک ختم ہوگا، توحید قائم ہوگی، تو وہاں پر یہی امن و امان ہوگا۔ اور دوسری بڑی وجہ کہ یہاں اللہ کی نافذ کردہ حدود کی سزائیں موجود ہے، یہاں قصاص لیا جاتا ہے، اگر کوئی ظلم کرے، کسی کو قتل کرے، اس قاتل کو جواب میں قتل کیا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک شخص نے کسی بات پہ ناراض ہو کر دوسرے شخص کو گولیاں ماری، جس سے اس کا پاؤں ضائع ہو گیا، تو قاضی نے سزا دیتے ہوئے اس کو جتنے سال قید کی سزا، کوڑوں کی سزا، جرمانے کی سزا دی، تو ان سزا کے اندر یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ جب اس کی یہ قید کی سزا پوری ہوگی تو جیسے اس نے اس شخص کو پاؤں سے محروم کیا تو اس کے قدم کو بھی کاٹ دیا جائے گا۔ 40 دن اور رات اگر بارش برستی رہے، اس بارش کے برسنے سے اتنی انگوریاں پیدا نہیں ہو سکتی جتنا اللہ کی ایک حد کو اگر زمین پہ قائم کر دیا جائے تو زمین و آسمان کے خزانے اللہ کھول دیتا ہے۔ اور یہی مالک فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اس قصاص کے نظام میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ یہ عقل مندوں کو اللہ خطاب کر رہا ہے، عقل والوں کو پکار رہا ہے، ان کو سمجھا رہا ہے، اگر تم زندگی پانا چاہتے ہو تو اللہ کے اس نظام کو غالب کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں بھی ایک عورت سے چوری ہوئی تھی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت موجود ہے۔ ایک مخزومیہ عورت جس نے چوری کر لی تو قریش پریشان ہوئے، اس کو بھی سزا ملے گی، اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا، تو تلاش کیجئے کہ کس کو سفارشی بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا جائے۔ اسامہ بن زید میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی لاڈلے صحابی، ان کو تیار کیا گیا اور وہ جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سعارت کی سفارش کرتے ہیں، تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ تم اللہ کی حدود میں سفارش کرتے ہو؟ پھر آپ کھڑے ہوئے، خطبہ ارشاد فرمایا انما اہلک الذین قبلکم انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف ترکوا واذا سرق فیہم الضعیف اقاموا علیہ الحد۔ تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے
ان کی ہلاکت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان میں کوئی قوم کا سردار اور وڈیرا، قوم کا بڑا چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے، اور اگر قوم قبیلے کا کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس کے اوپر حد قائم کرتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کر پھر فرمایا کیا، قانون کیا دیا قیامت تک کے لیے، اللہ کے حدود کی عظمت کو بیان کیسے کیا، وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ ابْنَةَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، اور اللہ کی قسم تم تو اس عورت کی سفارش کرنے کے لیے آئے ہو، میری بیٹی فاطمہ اگر وہ بھی چوری کرتی میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ سعودی عرب کے اندر آپ کو اللہ کے حدود کے یہ نظام کی کئی مثالیں ملیں گی۔ یہاں قاتل کو قتل کیا جاتا ہے، یہاں چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، پاؤں کاٹنے والے کا پاؤں کاٹا جاتا ہے، اور اس میں کسی سفارش کرنے والے کی سفارش نہیں چلتی۔ یہ چند دن پہلے سوشل میڈیا پر ایک منظر، ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی، ایک نوجوان غصے میں آ کر اپنے کزن کو قتل کر دیتا ہے، اور جب قاضی فیصلہ دیتا ہے کہ اس قتل کے بدلے اس کو بھی قتل کر دیا جائے، اب قاتلوں کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ مقتول کے وارثوں کو راضی کر لیں، یا مقتول کے وارث اس کو معاف کر دیں، یا تو وہ دیت لے لیں یا اللہ کے لیے معاف کر دیں، وگرنہ اس کے مقابلے پہ پھر اس کی گردن مار دی جائے گی۔ تو قوم، قبیلہ، بلکہ پورا معاشرہ کھڑا ہو گیا کہ اس بچے کو معاف کر دیا جائے۔ قوم کے لوگ آئے، مال، دولت، سونے، ریالات کے بیگ بھر کے لائے کہ جو تمہاری ڈیمانڈ ہے، بلینک چیک دیتے ہیں آپ کو، جو جی چاہتا ہے وہ لے لو اور ہمارے بچے کو معاف کر دو۔ معافی کے یہ منظر بھی نظر آئے کہ لوگ آ کر اپنے سر کے رومال، اپنی پگڑیاں ان کے قدموں میں ڈال دی، گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، اپنے گھٹنوں کو جانوروں کی طرح ان کو باندھ لیا جیسے اونٹ کے گھٹنے کو باندھا جاتا ہے کہ تم کھولو گے تو ہم اٹھیں گے، تم معاف کرو گے تو ہم زمین سے اٹھیں گے۔ معصوم بچوں نے معافی مانگی، عورتوں نے معافی مانگی، پورے قبیلے نے معافی مانگی، پوری قوم چاہ رہی ہے کہ یہ بچہ معاف کر دیا جائے۔ 20 منٹ جب رہ جاتے ہیں تو اس کی ماں سے ملاقات کروائی جاتی ہے، ماں دھاڑے مار مار کے روتی ہے، اپنے بچے کو آخری بار گلے لگاتی ہے تو اس کی سسکیاں گونجتی ہے۔ سب چاہ رہے ہیں کہ یہ بچہ معاف ہو جائے۔ اگر مقتول کے وارث دیت لے لیتے یا اللہ کے لیے معاف کر دیتے، اس بچے کی زندگی بچ جاتی، اس کی گردن آزاد ہو جاتی، لیکن اللہ کا قانون اپنی جگہ پر موجود ہے۔ سب نے کوشش کر لی، اگر بادشاہ وقت بھی چاہتے کہ اس کو معاف کر دیا جائے تو طریقہ وہی تھا کہ مقتول کے وارثوں کو راضی کیا جائے۔ مقتول کے وارث راضی نہ ہوئے، انہوں نے کہا نہیں، ہمارا بچہ مرا تھا، ہمیں بھی تکلیف ہوئی تھی، ہم بھی روئے پیٹے تھے، ہمیں بھی دکھ ہوا تھا، ہم تو خون کے بدلے خون کے سوالی ہیں۔ تو اس نوجوان کی گردن کو کاٹ کر اللہ کی حد کو نافذ کیا گیا اور اعلان کیا گیا یہاں کسی چھوٹے بڑے میں کوئی تمیز نہیں۔ اور ہم نے تو وہ منظر بھی دیکھے کہ قاتل شاہی خاندان کا فرد ہے، اور وقت آ جاتا ہے قاضی فیصلہ کر دیتا ہے چونکہ یہ قاتل ہے، اس کو جواب میں قتل کیا جائے گا۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کس کا بیٹا ہے، اس کا تعلق کس سے ہے، اس کا قبیلہ کون سا ہے، وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ جب اس طرح اللہ کے حکموں کو نافذ کیا جائے، تفریق کے بغیر، تمیز کے بغیر، یہ چھوٹا قبیلہ ہے یا بڑا، یہ امیر کا بیٹا ہے یا غریب، یہ شاہی خاندان کا ہے یا عام عوام کا فرد ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے سامنے سب کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں، تب اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے سعودی عرب، بلاد حرمین، امن و امان کا گہوارہ، یہ پیارا معاشرہ، اس کے پیچھے سب سے بڑی بات اللہ کی وحدانیت، اس کا نظام قائم ہے توحید کا، نہ کسی قبر کی پوجا ہے، نہ کسی درگاہ کی پوجا ہے، نہ کسی بابے پیر فقیر کی پوجا ہے، اور جب کوئی قتل کرتا ہے تو اللہ کی حد کو نافذ کیا جاتا ہے، اسے قتل کیا جاتا۔ اس مبارک معاشرے کو لے کر ہم پوری دنیا کو دعوت فکر دیتے ہیں، اپنے ملکوں میں امن و امان چاہتے ہو تو لوٹ آؤ اللہ کے حکموں کی طرف، توحید کو غالب کرو، شرک سے اپنے معاشروں کو پاک کرو، اللہ کے نظام کو، حدود کو نافذ کرو، تمہارا ملک اور تمہاری قوم بھی
امن و سکون میں سانس لے گی۔ اللہ بلاد حرمین کی حفاظت فرما، اللہ یہاں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اللہ شریروں کے شر، ظالموں کے ظلم، حاسدوں کے حسد سے اس پیارے دیس کو محفوظ فرما، اللہ خادم حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اسی طرح اللہ کی شریعت یہاں غالب رہے اور اس کے فوائد پوری دنیا دیکھتی رہے اپنی آنکھوں سے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔